کرتے ہیں کہ آئین کیا ہے, اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور یہ کیوں قائم بنایا جاتا ہے آئین. پہلی ہیڈنگ بھی یہی ہے ہمارے پاس. قوانین و قواعد و ضوابط کے ایسے مجموعے کو آئین یا دستور کہا جاتا ہے جو کسی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروبار حکومت چلانے کے لیے مرتب کیا جانا ہے. اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ اس ملک یا ریاست کے عوام آزاد, منظم, پرامن اور خوشحال زندگی گزار سکے. یعنی آئین کی ضرورت, آئین کو کیوں مرتب کیا جاتا ہے, آئین کہہ لیں یا دستور کہہ لیں سے کیوں بنایا جاتا ہے, کیوں مرتب کیا جاتا ہے, اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کسی ملک یا ریاست کا نظام چلانے کے لیے رولز اور آئین یعنی کہ رولز اور ریگولیشن کیا ہے, اس ملک میں کون کون سے رولز اور ریگولیشن ہیں اور جس کے تحت وہ ملک چلتا ہے یا ریاست کام کرتی ہے, اس کا نظام سسٹم چلتا ہے, یا کاروبار زندگی چلانے کے لیے, کاروبار حکومت چلانے کے لیے اس آئین کو مرتب کیا جاتا ہے کہ حکومت کس طرح کے رولز اور ریگولیشن کیا ہے, حکومت کس طرح حکومت کے جو نمائندے گئے ہیں وہ کس طرح کام کریں گے, کس طرح اس ملک کو چلائیں گے. اگر تاریخ انسانی پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے ابتدائی دور کا انسان چھوٹے کنبے کی صورت میں رہتا تھا. ہر کنبہ یا خاندان کے اپنے قواعد و ضوابط اور طرز زندگی ہوتا تھا. بعد میں بہت سے کنبوں نے مل کر چھوٹا یا بڑا قبیلہ بنا لیا تاکہ اپنی بے شمار معاشی, اقتصادی, معاشرتی اور دفاعی ضروریات کو باہمی طور پر پورا کیا جائے. اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ اور آبادی میں اضافے کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کسی خاص علاقے میں زیادہ بڑی اکائیوں میں خود کو منظم کریں. ایسی کلمریا علاقے کی اساس, زبان, تہذیب اور ثقافت اور رسم و رواج پر تھی. اسی کے نتیجے میں مختلف ممالک اور ریاستیں وجود میں آئیں. یعنی کہ اگر ہم انسانی زندگی کی تاریخ پر یعنی کہ بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالیں تو ابتدا میں انسان چھوٹی چھوٹی اکائیوں, چھوٹے چھوٹے کنبے میں رہتا تھا اور ہر کنبے کا اپنا ایک الگ ہی قانون تھا, اپنے الگ ہی رولز اور ریگولیشن تھے, اپنی قواعد و ضوابط سب الگ الگ تھے. لیکن وہ جب آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے, کسی وجہ سے ایک کنبہ دوسرے کنبے سے کمیونیکیٹ کرتا تھا, تعلق قائم کرتا تھا, چاہے وہ خرید و فروخت کے حساب سے ہو یا کسی بھی اور حساب سے ہو, تو انہیں اس بارے میں کمیونیکیٹ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہر کنبے کا رول الگ تھا, ہر کنبے کے ریگولیشن الگ تھے, قواعد و ضوابط ہر کنبے کے مختلف تھے. پھر انسان نے کیا کیا, بعد میں بہت سے کنبوں نے مل کے ایک چھوٹا سا قبیلہ بنا لیا. یعنی کہ 4 5 6 چھوٹے چھوٹے کنبے مل کر ایک قبیلہ بنا لیا گیا. اس قبیلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی 6 کنبے تھے, 6 کے رول اور ریگولیشن الگ الگ تھے, اب ایک قبیلے میں ضم ہو گئے, ایک قبیلے بنا لیا گیا. اب 6 کے 6 کنبوں کا الگ رول نہیں ہوگا, ایک ہی رول قائم ہوگا, ایک ہی رول بنایا جائے گا تاکہ اس میں ان کی بے شمار معاشی, اقتصادی, معاشرتی اور دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری کی جا سکیں. اس طرح کرتے کرتے جب چھوٹی اکائیاں بڑی اکائیوں میں تبدیل ہوئی, بڑی اکائیاں پھر قصبوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں تبدیل ہوتی گئیں اور اسی طرح بہت سارے ملک اور ریاستیں وجود میں آئیں اور رولز اور ریگولیشن کے تحت. کسی بھی ملک یا ریاست کا نظام یا کاروبار حکومت چلانے کے لیے کئی ادارے وجود میں آتے ہیں اور ہر ادارے کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں. ہر ملک کے لیے یعنی کہ ہر ملک یا ریاست, کسی بھی ملک یا ریاست کے لیے کاروبار حکومت چلانے کے لیے یعنی کہ حکومت کرنے کے لیے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, مرتب کیے جاتے ہیں اور ہر ادارے کے اپنے ایک الگ رولز اور ریگولیشن یعنی قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں. وہ ادارہ اپنے مرتب کیے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق ہی کام کرتا ہے, اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا. اچھا, ان قواعد و ضوابط کے مجموعے کو جن کی روشنی میں کاروبار حکومت چلایا جاتا ہے اور جو حکومت کے مختلف شعبوں کے اختیارات اور ان کے باہمی تعلقات نیز شہریوں کے حقوق کا تعین کرتے ہیں, آئین یا دستور کہتے ہیں. اچھا, یہ قواعد و ضوابط جو ہوتے ہیں جو ہر ادارے کے لیے ہوتے ہیں, کاروبار حکومت چلانے کے لیے ہوتے ہیں, سب کچھ کاروبار حکومت چلانے کے لیے ہوتے ہیں, وہ کیا کہلاتے ہیں, آئین کہلاتا ہے یا دستور کہلاتا ہے. اسی لیے کاروبار حکومت چلانے کے لیے ایک آئین یا دستور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص آئین میں دی گئی حدود کو پار نہ کر سکے. اس پوری گفتگو کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے
چھوٹے کنبے قبائل میں بدل گئے, قبائل ریاست یا مملکت میں ضم ہو گئے. یعنی کہ چھوٹے کنبے جو تھے, چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی, وہ آپس میں مل کر قبائل بن گئے, اور بہت سارے قبائل مل کر ریاست یا مملکت بن گئی. پھر اس مملکت یا مملکت کے حکومت مملکت چلانے کے لیے ایک آئین یا دستور کی ضرورت پڑی, تاکہ رولز اور ریگولیشن کو, قواعد و ضوابط کو مرتب کیا جا سکے, تاکہ ان قواعد یا ضوابط کی روشنی میں یا حدود کو کوئی پار نہ کر سکے. ہر کسی کے لیے اس کو پتہ ہو, ہر شہری کو پتہ ہو کہ اس نے کس طرح رہنا ہے اس ملک میں, اس کے کیا رولز اور ریگولیشن ہے اور اسے کیا کچھ کرنا پڑے گا. ریاست کو کاروبار حکومت چلانے کے لیے اداروں اور شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے. ریاست کو کاروبار حکومت چلانے کے لیے جب ادارے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کاروبار حکومت, یا شعبے نہیں ہوں گے تو کاروبار حکومت چلانا پاسبل نہیں ہوگا, ممکن نہیں ہو سکے گا. شعبوں, اداروں اور افراد نے مل کر حکومت تشکیل دی, پھر وہی شعبے, ادارے اور افراد مل کر حکومت بناتے ہیں. کاروبار حکومت چلانے کے لیے قاعدے, قوانین اور ضوابط بنائے گئے. کاروبار حکومت چلانے کے لیے رولز, ریگولیشن بنائے گئے اور ساری چیزیں بنائی گئی, تاکہ انہی رولز اور ریگولیشن کو فالو کر کے اس پہ عمل درآمد کر کے کیا جا سکے, تاکہ سب کے کو ایک قانون کے تابع کیا جا سکے. ان قوانین اور ضوابط کے مجموعے کو آئین یا دستور کہا جاتا ہے. اب بہت سارے قاعدے, قوانین یا ضوابط ہوتے ہیں, رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں, لاس ہوتے ہیں, ان کو جب مجموعہ کیا جاتا ہے یعنی کہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ایک نام دیا جاتا ہے جس کے ہم آئین یا دستور کہتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, قرارداد مقاصد 1949 1949. پاکستان کے آئینی ارتقاء کی تاریخ میں قرارداد مقاصد ایک انتہائی اہم دستاویز اور آئین سازی میں بنیادی قدم ہے. اسے 12 مارچ 1949 یعنی کہ 1949 کو منظور کیا گیا. اس قرارداد میں اسلام کو پاکستان کی اساس قرار دیا گیا. اس قرارداد کے مقاصد میں کہا گیا کہ تمام اختیارات اور اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جمہوریت, آزادی, مساوات اور معاشرتی انصاف کے وہ سنہرے اصول اور تصورات جو اسلام نے پیش کیے ہیں نافذ کیے جائیں گے, تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں. اسلامی تصورات کے نفاذ پر اس لیے اصرار کیا گیا کیونکہ جدوجہد پاکستان کا مقصد ہی یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلم عوام کو ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں وہ اپنے دین و مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ اسلام کو حکومت اور ریاستی پالیسی کی بنیاد بنایا جائے. اچھا, پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان میں اس وقت کوئی آئین یا کوئی دستور نہیں تھا. سب سے پہلے 1949 میں ایک قرارداد منظور کی گئی جسے قرارداد مقاصد 1949 کا نام دیا گیا. اس اہم قرارداد میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کو, سب سے پہلے اسلام کو پاکستان کی اساس یعنی کہ بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ کس پر رکھی گئی ہے, اسلام پر رکھی گئی ہے. اور اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ طاقت اور قدرت والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارا اقتدار ہے. جمہوریت, آزادی, مساوات اور معاشرتی انصاف کے وہ سنہرے اصول اور تصورات جو اسلام نے پیش کیے نافذ کیے جائیں گے. یعنی کہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جمہوریت, آزادی, مساوات اور انصاف, عدل و انصاف کے جو بھی اصول ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں, جو شریعت نے بتائے ہیں, وہ اسلامی معاشرے میں یعنی کہ پاکستان میں نافذ کیے جائیں گے آئین کی صورت میں, دستور کی صورت میں, تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق, اسلام کے سنہرے اصول کے مطابق ڈھال سکیں اور وہ اسلامی شعار کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں. قرارداد مقاصد 1949 کے نمایاں خط و خال. اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اور مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ کی امانت, اور اس اقتدار کو اسلام کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے گا جو عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. یعنی کہ ساری کائنات کا جو مالک ہے اور مقتدر اعلیٰ یعنی جس کے پاس سب سے زیادہ اقتدار ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اقتدار امانتاً دیا ہے, امانت کے طور پر دیا ہے, اور وہ امانت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امانت جو ہے وہ اسلام کے مقرر کردہ حدود
کے اندر رہتے ہوئے اس امانت کو یا ان اختیارات کو استعمال کر سکیں، استعمال کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اسلام کے پیش کردہ جمہوریت، مساوات اور عدل اجتماعی کے اصول اور تصورات ملک میں نافذ کیے جائیں گے۔ یعنی کہ جمہوریت کو ملک میں نافذ کیا جائے گا، مساوات، عدل اجتماعی یعنی معاشرتی عدل کو نافذ کیا جائے گا، یعنی کہ سب کے ساتھ جمہوریت والا، یعنی کہ سب کو آزادی رائے کا حق ہوگا، مساوات یعنی سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے گا، معاشرتی انصاف سب کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی کہ سارے رول ملک میں نافذ کیے جائیں گے۔ اس میں کسی بھی امیر غریب کی تخصیص نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن مجید اور سنت میں پیش کردہ اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ یہاں سے مسلمان اپنی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق، جو قرآن اور سنت کے جو رولز ہیں، اصول ہیں، ان کے مطابق گزار سکیں گے، یعنی کہ ان کو پورا موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ انفرادی طور پر چاہے تو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر چاہے تو اجتماعی طور پہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، ان کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے پوری آزادی ہوگی۔ اچھا، یہ بات بھی واضح کی گئی قرارداد مقاصد میں، تمام اقلیتوں یعنی کہ تمام غیر مسلموں کو ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور تحفظ سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے مذہب کے حساب سے آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کو پورا کر سکیں، مذہب کی جو رسومات ان کی ادائیگی کر سکیں اور اپنی ثقافت کو فروغ دے سکیں۔ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہوگا، آئین میں متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ایک وفاقی ریاست ہوگا اور اس کے جو صوبے ہیں، پاکستان کے جو صوبے ہیں، ان کو خود مختاری دی جائے گی، یعنی کہ صوبے اپنے طور پر ڈیسیژن لے سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے طور پہ وہ خود مختار ہوں گے کسی بھی معاملے میں۔ کسی بھی معاملے سے مراد چند معاملات کے علاوہ، جس طرح خارجہ امور کے معاملات ہیں یا کرنسی کے معاملات ہیں، دفاع کے معاملات ہیں، وہ وفاق کے انڈر آتے ہیں۔ باقی صوبے اس کے علاوہ اپنے معاملات میں خود مختار ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا، یعنی کہ پھر یہ بات کہی گئی کہ عوام کے بنیادی حقوق، یعنی کہ جو بھی عوام کے جو بنیادی حقوق ہوں گے ان کو، اور عدلیہ کی آزادی کو، ایک آزاد عدلیہ قائم کی جائے گی تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کر سکے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی کا کام شروع کر دیا۔ دستور ساز اسمبلی نے کئی کمیٹیاں تشکیل دی۔ اس موضوع پر تفصیلی مطالعے اور گہرے غور و خوض کے بعد ان کمیٹیوں نے اپنی سفارشات رپورٹ کی صورت میں دستور ساز اسمبلی کو پیش کر دیں، لیکن یہ سفارشات شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیں، بلکہ گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا۔ پس اس دستور ساز اسمبلی کی 7 سال کی عمر 1947 تا 1954 یعنی 1947 سے 1954 کے دوران ملک کے لیے آئین نہیں بنایا جا سکا۔ اس کی وجوہات میں سیاسی بحران اور عدم استحکام اور سیاسی جماعتوں کی اقتدار کے لیے جنگ شامل ہے۔ یعنی کہ جو دستور ساز اسمبلی تھی، انہوں نے آئین کی تیاری کے لیے قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد آئین کی تیاری، فوری طور پہ آئین کی تیاری شروع کر دی گئی، اور اس کے لیے بہت ساری کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی، اور ان کمیٹیوں نے اپنے طور پہ کام بھی کیا، اور بہت غور و خوض کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد بہت ساری سفارشات رپورٹ کی صورت میں دستور ساز اسمبلی کو پیش کر دی گئیں، لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ کہ اس وقت کے گورنر جو تھے جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی، دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی بحران بہت زیادہ تھا، عدم استحکام تھا، یعنی کہ ایک دوسرے پہ یقین کی صورت نہیں تھی، سیاسی جماعتوں کی اقتدار کے لیے جنگ شامل تھی، اور سیاسی جماعتیں آپس میں ہی اقتدار کے لیے لڑ رہی تھیں، یعنی کہ ہر کوئی جماعت چاہ رہی تھی، اس وقت کے حساب سے ہر جماعت چاہ رہی تھی ان کو اقتدار مل جائے، ہر دو جماعت کا یہی نعرہ تھا کہ اس کو اقتدار مل جائے تو وہ ملک کے لیے بہتر کرے گی، وہ ملک کے لیے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن میں پاکستان کے لیے کوئی آئین تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ پھر بات آتی ہے 1956 کے آئین کی۔ جون 1955 میں دوسری دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی۔
1955 میں پہلی دستور ساز اسمبلی ختم کر دی گئی تھی. جون 1955 میں دوسری دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی. آئین سازی کا کام شروع ہوا اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کا آئین تیار کیا گیا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا. 1 سال کے بعد یعنی 1954 کے بعد 1955 میں جون 1955 میں دوسری اسمبلی بنائی گئی. اس اسمبلی نے آئین بنانے کا کام دوبارہ شروع کیا. اس کو 1 سال سے کم عرصے میں یعنی 1 سال سے بھی پہلے اس آئین بنانے کے سارے پروسیس کو مکمل کیا اور یہ آئین یعنی 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا. یعنی کہ اس میں امپلیمنٹ کر دیا گیا, امپلیمنٹ کروایا جائے گا. 1956 کے آئین کے نمایاں خد و خال. اس آئین کے ابتدائیے میں یہ کہا گیا کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. یعنی اس آئین کی ابتدا جو تھی وہ اس بات پہ کی گئی کہ حاکمیت جو ہے اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. یعنی کہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کا مذہب قرار دیا گیا, یعنی کہ بنیادی مذہب قرار دیا گیا. ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا. گورنر کی جگہ صدر نے لے لی, یعنی گورنرشپ کا عہدہ ختم کر دیا گیا, اس کی جگہ صدر کا عہدہ یعنی صدر کی پوسٹ آ گئی. حکومت کے وفاقی نظام کے تحت مرکز اور پاکستان کے دونوں صوبوں یعنی کہ سابقہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اختیارات کا تعین کیا گیا. یعنی کہ ایک فیڈرل حکومت اور اس کے جو 2 صوبے تھے یعنی کہ سابقہ مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے اور مغربی پاکستان یعنی کہ جو اب پاکستان ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, ان کے درمیان ان دونوں صوبوں کے درمیان اختیارات کا تعین کیا گیا ہے کہ مشرقی پاکستان کے صوبے کو کیا کیا اختیارات دیے جائیں گے, مغربی پاکستان کے صوبے کو مغربی پاکستان کا جو صوبہ ہے اسے کیا کیا اختیارات دیے جائیں گے. یہ سارا تعین آئین میں کیا گیا. اس بات کی ضمانت دی گئی کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع مہیا کیے جائیں گے, چاہے وہ مشرقی پاکستان کے صوبے سے تعلق رکھتا ہو یا مغربی پاکستان کے صوبے سے تعلق رکھتا ہو. اس بات کی ضمانت دی گئی تھی آئین میں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان کو اس بنیادی یعنی تمام مواقع اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے. حکومت پاکستان دنیا کے تمام مسلم ممالک کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کرے گی. یہ آئین کا حصہ تھا ہمارے پاس, یعنی کہ ایک قواعد ضوابط تھا, رول تھا, ایک اصول تھا 1956 کے آئین میں کہ حکومت پاکستان یعنی جو بھی حکومت کرے گی اس وقت جو بھی ملک میں حکمران جماعت ہوگی وہ تمام قریبی اور مسلم ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرے گی. سربراہ مملکت ایک مسلمان ہوگا, یعنی کہ 1956 کے آئین کے مطابق سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا. سربراہ مملکت یعنی صدر. کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو, اور اگر ایسا کوئی قانون موجود ہوا تو اس میں ترمیم کی جائے گی. یعنی کہ تمام قانون اصول جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں گے, اور اگر پہلے سے کوئی ایسا قانون موجود ہوا جو قرآن یا سنت کے خلاف جا رہا ہوا یا اس کے آگے مخالف جا رہا ہوا تو اس میں ترمیم کی جائے گی, اس میں کچھ سفارشات کر کے اسے تبدیل کیا جائے گا. صدر پاکستان ایک کمیشن تشکیل دیں گے جو تمام موجودہ قوانین کا جائزہ لے گا اور ان میں ترامیم کی سفارش کرے. یعنی کہ اس وقت کے مطابق اس وقت کے آئین کے مطابق جو صدر ہوں گے, صدر پاکستان ہوں گے, وہ ایک کمیٹی یعنی کہ کمیشن تشکیل دیں گے جو تمام قوانین کا یعنی کہ اس وقت جو رولز اور ریگولیشن و قوانین جو تھے, وہ جو اصول و قواعد و ضوابط تھے, ان کا جائزہ لیتا رہے گا کہ ملک کے حالات کے حساب سے یا بدلتے ہوئے وقت کے حساب سے اس میں کیا کیا امپلیمنٹ ہونا چاہیے, کیا کیا چینجز آنے چاہیے. غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کو مناسب تحفظ فراہم کیا جائے گا. یعنی کہ غیر اس وقت کے آئین کے مطابق اس وقت کے آئین کے مطابق یعنی کہ 1956 کے آئین کے مطابق غیر مسلم جو پاکستان میں غیر مسلم آباد تھے, چاہے وہ مشرقی پاکستان میں ہو یا مغربی پاکستان میں ہو, ان کو ان کے حقوق کے مطابق مناسب تحفظ فراہم کیا جائے گا. یعنی کہ ان کی سیکیورٹی کی جائے گی, یعنی کہ اپنے ان کے مذہب کے مطابق ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ بھی تو ہے کہ بدقسمتی سے 1956 کا آئین جو ہے وہ ملک میں صرف اور صرف 2.5 سال کے لیے نافذ العمل رہا.
اس کے بعد سیاسی انتشار اتنا زیادہ پھیل گیا تھا ملک میں، افراتفری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ پھر وہی معاملات شروع ہو گئے تھے کہ اقتدار کا جو چکر تھا کہ ہر پارٹی، سیاسی پارٹی، جماعت جو تھی وہ چاہتی تھی کہ اقتدار اس کو مل جائے۔ اس میں پھر فوج کو موقع مل گیا کہ وہ ملک کا نظم و نسق سنبھال لیں، یعنی فوج نے آتے کے ساتھ ہی 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک ایک دفعہ اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، اور اس کے بعد ملک تقریباً 8 ماہ تک بے دستور رہا، کیونکہ اس کے درمیان کوئی آئین پاکستان میں تھا ہی نہیں۔ پاکستان بغیر کسی رول اور ریگولیشن، قواعد و ضوابط کے کام کرتا رہا۔ 1962 کا آئین آیا، پھر جنرل محمد ایوب خان نے ایک نیا آئین تیار کروایا جسے 8 جون 1962 میں ملک میں نافذ کیا گیا۔ مارشل لا اٹھا لیا گیا، یعنی کہ فوجی حکومت ختم کر دی گئی۔ اس آئین کو 1962 کا آئین کہا جاتا ہے۔ 1962 کے آئین میں کیا کیا نمایاں خط و خال تھے، جس طرح ہم نے 1956 کے آئین میں پڑھا، اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ قرارداد مقاصد 1949 کو آئین کی ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، یعنی کہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی، ابتدا کی گئی ہے، وہ قرارداد مقاصد پر کی گئی ہے۔ عوامی نمائندے قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ عوامی نمائندے جو ہوں گے جنہیں سلیکٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ووٹ کے ذریعے نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے، عوام جو اپنا نمائندہ منتخب کریں گی، وہ قرآن اور سنت کی جو حدود، جو یہ قرآن نے جو حدود بیان کی ہے یا سنت کے مطابق جو حدود ہے، ان حدود کے، اسلامی حدود کے اندر ہی وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتی ہیں۔ 1962 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ 1962 کے 56 کے آئین کی طرح 1962 میں بھی اس پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا، عوام کو تمام مواقع اور سہولتیں مہیا کی جائیں گی تاکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، یعنی کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون، کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی اصول نہیں ہوگا، اور عوام کو تمام مواقع، تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ آگے آیا تھا پھر آپ کے پاس اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ قوانین میں غیر اسلامی دفعات کی نشاندہی کرے اور ان قوانین میں ایسی ترامیم کی سفارش کرے جو انہیں اسلامی اصولوں یعنی قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکے۔ ایک کمیٹی تشکیل کی گئی یا کونسل تشکیل دی گئی جو اسلامی مشاورتی کونسل کے نام سے دی گئی، اور اس کونسل کا کام یہ تھا کہ قوانین میں غیر اسلامی دفعات کی نشاندہی کرے، یعنی کہ جو اصول یا جو لاز ملک میں امپلیمنٹ ہو رہے تھے اس میں ایسے لاز کو ہائی لائٹ کرنا جو اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، اس کو ہائی لائٹ کر کے اس میں ترمیم کرنا، یعنی اس میں کچھ تبدیلی لے کر آنا تاکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق مکمل طور پہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں۔ تمام اختیارات ایک فرد یعنی صدر کی ذات میں جمع کر دیے گئے، یعنی کہ سب سے زیادہ 1962 کے آئین کے مطابق سب سے زیادہ پاورفل جو بندہ جو تھا، جو پرسن جو تھا آئین کے مطابق، وہ صدر پاکستان ہوا کرتا تھا۔ ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ ملک کا جو نظام تھا وہ صدارتی طرز حکومت تھا، یعنی کہ صدر کی ذات میں تمام اختیارات تھے کہ صدر جب چاہیں، جس طرح چاہیں آئین کو یا ملک کو چلا سکتے ہیں یا جو بھی اس کا رولس اور ریگولیشن ہوگی۔ بنیادی جمہوریت کے نظام کو آئین کا حصہ بنایا گیا۔ صدر، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کے لیے انتخاب کا بلاواسطہ نظام رائج کیا گیا۔ 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ رہا کہ اچانک 1968 کے آخر میں اور 1969 کے اوائل میں، دسمبر 1968 تا مارچ 1969 میں صدر ایوب خان کی حکومت کے خلاف اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوام نے ایک زبردست تحریک چلائی۔ پورے ملک میں تشدد کی لہر پھیل گئی۔ شدید فسادات، ہنگاموں اور شورش کے باعث 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس وقت کے بری افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک میں دوبارہ مارشل لا نافذ کر دیا۔ یعنی کہ جب 1962 کا آئین تقریباً 7 سال تک نافذ و عمل رہا تھا، اس میں امپلیمنٹ ہونے لگا تھا، لیکن کیونکہ ملک میں مارشل لا تھا، فوجی حکومت تھی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عوام نے جمہوریت کی بحالی کے لیے دوبارہ ایک تحریک چلائی، ملک میں پھر سے
فسادات شروع ہو گئے، ہنگامے شروع ہو گئے، پرتشدد واقعات شروع ہو گئے، جس کے باعث 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس وقت کے بری افواج کے کمانڈر ان چیف نے 1962 کے آئین یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو ہی منسوخ قرار دے گیا، اور ملک میں دوبارہ نہ ماشاء اللہ تھا، پھر وہ ختم کر کے دوبارہ ماشاء اللہ لگا دیا گیا. چونکہ صدر ایوب خان پہلے وہ تھے آپ کے پاس کمانڈر ان چیف تھے، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کے ووٹنگ کے ذریعے صدر میں بن گئے تھے. 1973 کا آئین، پھر پاکستان میں 1973 کا آئین آیا، جو کہ اس وقت تک ابھی تک نافذ العمل ہے. مارچ 1969 میں ماشاء اللہ کے نفاذ کے بعد یہ وعدہ کیا گیا کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب پاکستان کی نئی دستور ساز اسمبلی ایک نیا آئین تیار کرے گی. اس مقصد کے لیے مارچ 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا گیا. LFO میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد، انتخابات کے انعقاد کے لیے ہدایات فراہم کی گئی تھیں. آئین کی تیاری کے لیے بنیادی اصول طے کر دیے گئے تھے. دسمبر 1970 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے تاکہ منتخب نمائندے ملک کے لیے آئین بنا سکیں. بدقسمتی انتخابات کے انعقاد کے فوراً بعد ملک میں زبردست سیاسی بحران اور ہلچل پیدا ہو گئی، جس کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا. دسمبر 1941 میں مشرقی پاکستان متحدہ پاکستان سے علیحدہ ہو گیا. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ آزاد ملک بن گیا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان کے منتخب اراکین کو نئے آئین بنانے کے لیے کہا گیا. حکومت اور حزب اختلاف یعنی کہ اپوزیشن، حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کے نمائندوں پر مشتمل 25 ارکان اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے سپرد یہ کام دیا گیا کہ ملک کے لیے مستقل آئین کا مسودہ تیار کرے. کمیٹی کا تیار کردہ مسودہ اپریل 1973 میں منظور کیا گیا، اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا. یعنی کہ 1973 کا جو آئین تھا، جو ملک کے لیے یا پاکستان کا تیسرا آئین ہے، وہ نافذ کر دیا گیا 14 اگست 1973 کو. اس کے نمایاں خط و خال کیا تھے؟ 1973 کے آئین کی بنیاد بھی قرارداد مقاصد پہ رکھی گئی، جس طرح 1962 کے آئین کی رکھی گئی تھی. یہ اس کی بھی رکھی گئی قرارداد مقاصد پہ. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا. یعنی اسلام جو اس ریاست کا سرکاری مذہب ہے، یعنی کہ اسلام کو زیادہ وہ کیا جائے گا. یہ کوئی اور مذہب کو سرکاری نہیں ہو سکتا پاکستان میں، اسلامی سرکاری مذہب ہوگا. مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا گیا. اس سے پہلے کہ آئین میں مسلمان کی تعریف نہیں کی گئی تھی، مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا ایسا شخص مسلمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہو. یعنی کہ جو اللہ کو مانے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا نبی اور کامل نبی ماننے پر کامل ایمان یہ رکھتا ہو، ایسے شخص کو مسلمان کہیں گے. اور اس میں ہلکی سی بھی وہ لغزش ہوئی، وہ مسلمان کے تعریف سے باہر ہوگا، یعنی کہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا. سربراہ مملکت یعنی صدر، سربراہ حکومت یعنی وزیر اعظم مسلمان ہوں گے. اس سے پہلے والے آئین میں سربراہ مملکت یعنی صرف صدر کے لیے مسلمان ہونے لازمی قرار دیا گیا تھا، جبکہ 1973 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے. قرارداد مقاصد کو آئین کی ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ تمام کائنات کا مالک، حاکم اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ اور ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت عائد کیا گیا. وزیر اعظم کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے اور صدر کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا. عملی طور پر صدر مملکت وزیر اعظم کی رضامندی کی اور کے بغیر اہم احکامات جاری نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ پہلے 1962 کے آئین میں پہلے صدر کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، بہت زیادہ کہ تمام کے تمام اختیارات ہی صدر کی ذات میں تھے، جبکہ 1973 کے آئین میں صدر کے اختیارات کو بہت محدود کر دیا گیا اور وزیر اعظم کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے. عملی طور پہ صدر پاکستان جو ہے وہ بہت سے اہم فیصلوں میں وزیر اعظم کی رضامندی کے بغیر کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتا، کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکتا. پاکستان میں پہلی مرتبہ 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمان قائم کیے گئے.
ایوان بالا کا نام سینیٹ رکھا گیا اور ایوان زرعی کا نام قومی اسمبلی رکھا گیا. تو اس سے پہلے پاکستان میں 2 ایوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ نہیں ہوتی تھی. صوبائی حکومتوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی, یعنی کہ صوبوں کو مکمل طور پر خود مختاری دی گئی. عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری تحفظات فراہم کیے گئے. آئین کی روح سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی تاکہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق رہنمائی کر سکے. یہ ایک مشاورتی ادارہ ہے جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ایسے اقدامات کی سفارش پیش کرتا ہے جو مسلمانوں کو اسلامی اصول کے مطابق اصولوں اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے میں ثابت ہو. یعنی کہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی کہ جو مسلمانوں کو اسلامی اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. مسلم ممالک کی قریبی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا گیا. اسلامی تعلیمات اور عربی زبان کو فروغ کے دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے. یعنی پاکستان میں عربی زبان کے فروغ کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کیے. اس کے بعد ہیڈنگ ہے آپ کے پاس مشرقی پاکستان کی علیحدگی. 14 اگست 1947 کو پاکستان 2 حصوں میں وجود میں آیا تھا, لیکن 1971 میں 17 دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کے ایک نئے آزاد ملک کی حیثیت سے بنگلہ دیش کی صورت میں پاکستان الگ وجود میں آیا تھا. اب اس کی وجوہات کیا تھی, میں مختصراً یہاں پہ بتا رہا ہوں. پہلا مسئلہ تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل مقبول. اب یہ مسئلہ بیسکی طور پہ کیوں اٹھا تھا؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پورا کا پورا بھارت, یعنی جو ہندوستان ہے وہ آباد تھا. بھارت کی ایک طرف مغربی پاکستان تھا, بھارت کی دوسری طرف مشرقی پاکستان تھا, اور درمیان میں سمندر بھی حائل تھا. معاشرتی اور سماجی ڈھانچوں میں فرق. دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بہت مختلف تھے, کیونکہ اس طرف کے مغربی پاکستان کے عوام کے مسائل بہت مختلف, یعنی یہاں کے عوام کے مسائل مختلف تھے. مشرقی پاکستان کے عوام کے مسائل مختلف تھے, اور زبان کا بھی تھوڑا اس میں مسئلہ آتا تھا کہ ماشاءاللہ بار بار ماشاءاللہ, کیونکہ ہم شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں اسی چیپٹر میں, پاکستان میں بہت بار ماشاءاللہ نافذ کیا گیا. اس ماشاءاللہ کی وجہ سے مغربی اور مشرقی پاکستان کے عوام کے درمیان بھی نفرت کا عنصر پیدا ہوا. زبان کا مسئلہ, کیونکہ سرکاری زبان کے مسئلے پہ اب یہ مسئلہ آیا تھا کہ بنگلہ دیش کی زبان, یعنی مشرقی پاکستان کی زبان جو تھی وہاں پہ زیادہ تر بنگالی تھے, اور وہ یہ ہوا کہ بنگلہ زبان جو ہے اسے سرکاری زبان قرار دیا جائے گا. مغربی پاکستان کے حساب سے وہاں پہ اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا آئین میں. یہ مسئلہ بھی تھا. صوبائی خود مختاری. مشرقی پاکستان مکمل طور پہ صوبائی خود مختاری جا رہا تھا, جو کہ آئین کے مطابق دی جانی چاہیے تھی, لیکن یہ نہیں کیا گیا. اگر یہ پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید بنگلہ دیش آج بنگلہ دیش نہیں ہوتا, وہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہی ہمارے ساتھ ہوتا. معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا. اچھا, ادھر مشرقی پاکستان میں بھی عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ اپنے اقتدار مکمل طور پہ اقتدار چاہتے تھے, اور وہ کافی حد تک صحیح بھی تھے کیونکہ وہ جیتے ہوئے بھی تھے. لیکن مغربی پاکستان میں بھی ذوالفقار علی بھٹو اپنے طور پہ اقتدار چاہ رہے تھے, جس کی وجہ سے دونوں میں بہت زیادہ کلیش ہوا, اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا. ہندو اساتذہ کا کردار. اس میں ہندو اساتذہ نے بہت زیادہ, جو بھارتی تھے, بھارت سے جو آئے ہوئے ہندو تھے, انہوں نے بہت زیادہ اساتذہ تھے, یعنی ٹیچر سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے بنگالی طلباؤں کو, طالب علموں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان سے متعلق بہت زیادہ غم و منفی جذبات کو اور خیالات کو ابھارا تھا. پھر بین الاقوامی سازشیں, کیونکہ بھارت تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان آزاد ہو یا کچھ ہو. بین الاقوامی سازشوں نے بھارت, روس وغیرہ نے بہت زیادہ سازشیں کی تھی تاکہ پاکستان ویسے ہی ٹوٹ جائے, اور جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی آزادی کے طور پہ آیا. مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائیاں بھی بہت ہوئیں. 1970 کے انتخابات اور شیخ مجیب کی اکثریت. 1970 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں شیخ مجیب الرحمان صاحب جیت گئے تھے, وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے. مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائیاں بھی بہت زیادہ ہوئی, جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اور زیادہ نفرت پیدا ہوئی. بھارت کا حملہ. فوجی کارروائیوں کے نتیجے فوجی کارروائیاں ہوتی تھی مشرقی پاکستان میں, لیکن بھارت نے اس کو ایک جواز بنا کے اس کو کہا کہ پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے, تو اس نے بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اس حملے نے بھی, بھارت کے حملے نے بھی بہت زیادہ کردار ادا کیا. پھر ہمارے پاس بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا. پاکستان دنیا کے اکثر ممالک نے بنگلہ دیش کو فوراً ہی ایک آزاد و خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا, لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام سے
مغربی پاکستان کے محب وطن عوام کو شدید صدمہ پہنچا. وہ اس کو پاکستان کے لیے عظیم المیہ تصور کر رہے تھے اور اس سے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کو شدید دھچکا پہنچا. تاہم 22 فروری تا 24 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی. اس کانفرنس میں مسلم ریاستوں کے تقریباً 40 وفود نے شرکت کی اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا. اور اسی موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا. اس کے بعد ہیڈنگ ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار. ہمیں کیا کیا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے؟ سخت محنت سے کام کرنا چاہیے. ہمیں لسانیت اور علاقائیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے اور اپنے قول و فعل کے حساب سے پاکستان سے محب الوطن ہونا چاہیے. نوجوان نسل جو ہے ہماری اسے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. تعلیم کو فروغ کے لیے بہت زیادہ اور تعلیم شعور پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے. تعلیم کو دور دراز علاقوں میں بھی پھیلانا چاہیے. ہمیں خود انحصار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ دوسروں پہ انحصار کرنے کے بجائے خود سے خود کفیل ہونا چاہیے. ہمیں ایسا نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشرتی عدل اور انصاف اور اخوت میں مبنی ہو. تمام برائیوں، بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے. بطور پاکستانی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم ایز اے پاکستانی بینگ اے پاکستانی ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنے دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، کھلے دلوں سے اعتراف کریں اور فخر کے ساتھ کہیں کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں. امید ہے کہ آج چیپٹر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. کچھ باتیں تھیں جو میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں کی ہیں کیونکہ چیپٹر بڑا تھا. کچھ باتیں میں نے بہت شارٹ ہینڈ میں کی ہیں، لیکن امید ہے آپ سارے اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس چیپٹر کا کام جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا، مل جائے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.